اللہ عز و جل ساری کائنات کے خالق و مالک کا انگن احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کے اپنے محبوب کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائی۔ اور اتنا ہی نہیں، جہاں ہمیں اسلام کے عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اپنی عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، وہیں ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھا، ان کے دامن سے انمول موتی چننے کا ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ اللہ نے ہمیں صلحاء عرفاء کی جو عظیم جماعت کا ایک سلسلہ تھا اس سے وابستہ کیا۔ اذان رامی کر جن لوگوں کو بھی یہ موقع میسر ہے، جن جن کو یہ چانس ملا ہے کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، رب تعالیٰ کے محبوب بندوں کی مجلس اختیار کرنے کا انہیں موقع ملا، ان کی انمول اور مٹھاس بھرے جملوں کی سماعت کی، اپنے دماغ اور ذہن کو معطر کیا، اور بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں اس حوالے سے چند معلومات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ماحول ہے، جو ہمارا ایک معاشرہ بنتا جا رہا ہے، یہاں اس دور میں جیسے جیسے ہم خیر القرون سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی ہمنشینی کے مواقع کم ملتے ہیں، وہ اپرچونٹیز بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ کے دور میں صحابہ سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جنہیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض ملتا ہے، اس کی فیوز و برکات کے عروج اور انتہاؤں تک تو ہماری سوچ ہی نہیں پہنچ سکتی کہ جو رسول اللہ کے ہمنشی تھے ان کو کتنا فیض ملتا ہوگا، ان کی ایمان کتنے مضبوط ہوتے ہوں گے، ان کی روح کو کتنی تسکین ملتی ہوگی، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ جہاں بھی کوئی اللہ والا ہوتا ہے، چاہے وہ انبیاء کی صورت میں ہو، صحابہ کی صورت میں ہو، صلحاء کی صورت میں ہو، عرفاء کی صورت میں ہو، ہر ایک کا فیض ہے۔ اور اس فیض کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، یہ فیض صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ صالحین کا فیض، اگر آپ کتب حدیث محدثین کی گفتگو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فیض صرف انسانی فیضیاب نہیں ہوتے، بلکہ یہ فیض نباتات و جمادات تک میں سرایت کرتا ہے۔ جہاں اللہ کے کاملین ہوتے ہیں، وہ سرزمین بھی رحمتوں کا ماہر بن جاتی ہے، اس میں بھی اثرات ہوتے ہیں، اور پھر وہاں بسنے والے بھی اس اثرات سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ دو طرفہ اثرات ہیں۔ جہاں اچھے لوگوں کی صحبت کے اچھے اثرات ہیں، وہیں بروں کی صحبت کے برے اثرات بھی ہیں۔ آپ کسی اچھے شخص کے محلے دار بن جائیں گا، یا اس محلے میں چلے جائیں جہاں اچھے لوگ رہتے ہوں گے، آپ کی طبیعت اس سے اثر قبول کرے گی۔ لیکن کسی ایسے معاشرے میں چلے جائیں
جہاں شریر قسم کے لوگ ہوں، یا ان مجالس میں بیٹھنا شروع کر دیں جہاں شریر سوچ کے لوگ ہوں، 4 دنوں میں آپ کی طبیعت میں تبدیلی آ جائے گی۔ یہ تو عام معاشرے کی بات ہے، یہ تو تجربات میں سے ہے، آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنے بچوں کو آپ دیکھ لیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کئی تعلیمی ادارہ جب دیکھتے ہیں تو پہلے وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں۔ جو سمجھدار لوگ ہیں بچوں کو اسکول داخل کرانے سے پہلے، کیونکہ ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میری نظروں سے دور ہو رہا ہے، تو کس معاشرے میں کس ماحول میں جا رہا ہے وہاں کیا اثرات قبول کرے گا؟ کیونکہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہو جیسے اللہ کے پیارے اور صلحاء ہوتے ہیں، اس کی تربیت اس نہج پر ہو، چاہے اپنا کاروبار کچھ بھی ہو، اپنے بیٹے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، سچا دیکھنا چاہتے ہیں، باادب دیکھنا چاہتے ہیں، بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا جب اسے اچھا ماحول، اچھی کمپنی میسر ہوگی۔ تو آپ دائیں اسکول دیکھتے ہیں کہ اس میں پڑھنے والے کیسے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں مدرسے کا ماحول دیکھتے ہیں، اساتذہ کیسے ہیں، وہاں کے طلباء کیسے ہیں، کیونکہ یہ اثرات اس بچے نے قبول کرنے ہیں۔ اچھوں کے ساتھ رہے گا تو یہ اللہ کا ذکر سیکھے گا، بری کمپنی میں جائے گا یہ گالیاں سیکھ کے آ جائے گا، پھر اس نے گھر میں آ کے تمیز یہ بھی اسے نہیں ہوتی چھوٹے نادان کو کہ یہ عام لوگوں کے لیے بات کرتی تھی، یہ گھر کے بزرگوں کے لیے کوئی کرتی ہے۔ یہ صحبت کا فیض اثر ہوتا ہے، اچھوں کا فیض ہوتا ہے، بروں کا بد اثر ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جمادات پتھر بھی یہ اثر قبول کرتے ہیں۔ میرے سامنے حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے 2 پہاڑوں کے بارے میں ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور صحاح ستہ میں سے یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ جو معروف کتاب ہے اس میں موجود ہے، ہر مدرسے میں پڑھی جاتی ہے حدیث کی یہ کتاب، بلکہ پاکستان کے پوری دنیا کے مدارس میں یہ نصاب کا حصہ ہے۔ اس کتاب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدا جبل يحبنا ونحبه۔ اے صحابہ سنو، جو آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ کے علماء سے آپ نے گفتگو کی کہ احد جو پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی پہاڑوں میں بھی اچھائی قبول کرنے اور اچھے جذبات، برے جذبات ایک ہاتھ میں، ایک خاص ہیت میں ان میں موجود ہوتے ہیں۔ فرمائیے جو احد ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا فیض اسے کیا ملے گا؟ اگر انسان اشرف المخلوقات جسے رب تعالیٰ نے مکلف بنایا وہ نبی سے محبت کرے، اس کو کتنا اجر ثواب ملے گا؟ فرمائیے جو پہاڑ ہے نا ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو کتنا خیر ملے گا؟ فرمایا وَعَلَىٰ تُرْعَةٍ مِّن تُرْعِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کے درجوں میں سے ایک درجے میں ہوگا۔ پتھر ہے، پہاڑ ہے، لیکن اس میں محبت رسول کا اثر قبول کیا، رسول اللہ سے محبت کی۔ اگر پہاڑوں کی محبت رائے گاہ نہیں جاتی تو انسان کی محبت کو کتنا عروج ملے گا؟ اگر اس میں محبت مصطفیٰ آ جائے، وہ اثرات قبول کرے۔ فرمائے یہ پہاڑ جنت کے درجوں میں سے ایک درجے میں ہوگا۔ اور ایک اور پہاڑ کے بارے میں فرمایا وَعَيْرٌ عَلَىٰ تُرْعَةٍ مِّن تُرْعِ النَّارِ۔ سنو یہ جو عیر پہاڑ ہے نا، وہاں ایک طرف احد ہے اور دوسری طرف عیر پہاڑ ہے، فرمایا یہ پہاڑ جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں ہوگا۔ اب احد کی بات تو سمجھ آ گئی،
کہ یہ تو رسول اللہ سے محبت کرتا تھا۔ عام ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ جنت و جہنم یہ انسانوں کے لیے یا جنات کے لیے ہے، لیکن جو نباتات و جمادات میں بھی اللہ کے محبوب سے محبت کرے اور صحیح محبت ہو، اس کو بھی فیض ملتا ہے۔ یہ ایر پہاڑ کے بارے میں ایک اور روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ سامنے آ گئی کہ یہ جہنم میں کیوں جائے گا۔ احد کے بارے میں اس روایت میں آپ نے فرمایا، احد ھذا جبل یحبنا ونحبه وعلى باب من ابواب الجنہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوگا۔ وَهَذَا عَيْرٌ يُبْغِضُنَا وَنُبْغِضُهُ، یہ ایر پہاڑ جو ہے یہ امام الانبیاء سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ہمیں پسند نہیں کرتا، ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی آپ نے فرمایا کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں ہوگا۔ انسان اگر رسول اللہ کو ناپسند کرے وہ کتنا گرے گا جہاں پہاڑ نہیں بچتے۔ فرمایا کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں ہوگا۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ پہاڑ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا ہوگا؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا، اس کے لیے احکامات ہیں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسان و جنات کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ ویسے ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں جسے رسول اللہ کی معرفت نہ ہو سوائے گناہگار جن و انس کے۔ رسول اللہ خود فرمائے الا عاصی الجن والانس، کہ ہر شے دنیا کی مجھے پہچانتی ہے سوائے گناہگار جن و انس کے۔ دنیا کی کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو پہاڑ پر بھی لازم تھا کہ جب پتا ہے کہ اللہ کا محبوب رسول ہے تو محبتیں اس میں جنم لیتی، محبتیں کی کوپلیں پھوٹتی، لیکن یہ نفرتیں بٹھا کر بیٹھ گیا۔ یہ نفرتیں اس میں آئی کیوں؟ اس کے حوالے سے ایک بہت بڑے عالم علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک اور بہت بڑے عالم علامہ سعودی کے حوالے سے فیض القدیر میں لکھتے ہیں۔ وہ بات انہوں نے کیا لکھی وہی اصل مقصود ہے۔ میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ اچھے برے لوگوں کے اثرات ہوتے ہیں، انسانوں میں کتنے ہوں گے ہم تو قبول کرتے ہی کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ پتھر سنگلاخ چٹانیں بھی ان اثرات سے محفوظ نہیں رہتی، ان میں بھی اچھے برے اثرات جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجعل عیرا، ایک تو پہلی بات احد کی بات کی کہ احد کو یہ مقام و مرتبہ ملا کیسے؟ احد کو اللہ کے محبوب نے فرمایا باقی تو دنیا کے پہاڑ فنا ہو جائے گی قیامت کو، لیکن یہ جو احد ہے نا ہماری محبت کے صدقے یہ جنت میں موجود ہوگا، اسے جنت میں بھی جگہ مل جائے گی۔ تو وجہ کیا ہوئی؟ لکھتے ہیں فَجَعَلَ اللَّهُ أُحُدًا حَبِيبًا مَحْبُوبًا كَمَنْ حَضَرَ بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے احد پہاڑ کو حبیب و محبوب بنایا کیوں؟ ایسے اس وجہ سے، اور یہ اس کی اصل وجہ تھی کہ جو اس پر موجود تھے، جو اس پر آتے تھے، جیسے وہ رب کے محبوب تھے یہ بھی رب کی محبوبیت کا مقام حاصل کر گئے۔ اس پر کس کے قدم لگے تھے؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابوبکر صدیق کے، حضرت عمر کے، صالحین کے، کاملین کے، اور پھر احد، غزوہ احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ جو شہید ہوئے وہ آج بھی احد کے دامن میں آرام پہ کر رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو اب جہاں پر اچھے لوگوں کا ٹھکانہ ہو،
اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا دیتا ہے. یہی دیکھ نا آج تک کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو وہاں تو یہ ساری یہی چیزیں. صفا مروہ کیا تھے؟ پہاڑ تھے. ان کو حسن بھی ظاہری کچھ نہیں، جن پر شاید ایک پتا بھی نہ اگتا ہو. صحرا کے پہاڑ تھے، کوئی سبزہ بھی نہیں، کوئی حسن بھی نہیں. لیکن ہر حاجی کو حکم ہے جب جائے تو ان پہاڑوں کا طواف ضرور کرے. اور یہ مرتبہ ملا کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبوب بندی حضرت ہاجرہ کے قدم جس پہاڑوں پر لگے تھے، اور جس انداز سے لگے تھے رب فرماتا ہے اس انداز سے چلو. جہاں وہ آہستہ ہوئی وہاں آہستہ چلو، جہاں وہ تیز ہوئی وہاں دوڑ کر چلو. کیونکہ ایک ہزاروں سال پہلے میری ایک محبوب بندی اس پہاڑوں پر اس انداز سے چلتی ہوئی. اور قرآن پاک میں وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس جگہ حضرت ابراہیم کے پاؤں لگے نا مقام ابراہیم، اس کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا. کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کے پاؤں لگے تو ان کو اتنا مقام ملا ہوا ہے. تو یہ ساری نسبتوں کی بات ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور قول ہے، انہوں نے حجر اسود کو چومنے لگے نا تو ایک بہت بڑا جملہ کہا ہے تو پتھر پتھر ہے، لیکن میں تمہیں چوم کیوں رہا ہوں؟ میرے دل میں تیری محبت کیوں ہے کہ میں نے اپنے محبوب محمد کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. ہے تو پتھر ہے، تو پتھروں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، لیکن تو نرالا کیوں ہو گیا ہے کہ تو نے میرے محبوب کو چھو لیا ہے، اس لیے مجھے بھی تو بڑا محبوب لگتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا صحابہ والے بیٹھ کے جھگڑے تھے، یار کچھ عقل کو ہاتھ لگاؤ. جو صحابہ رسول اللہ جس پتھر کو چھو لے اس کو اپنا محبوب بنا لے تو کیا ان کے خاندان سے نفرت ہوگی؟ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ خون مصطفیٰ سے وہ کوئی دوسری بات ہو. جب وہاں محبتیں تھیں، یہ بعد والوں کی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں. تو میں یاد کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ احد کو مرتبہ ملا کیوں؟ محبوب کیوں ہوا؟ محبوب اس لیے ہوا کہ وہاں اللہ کے محبوب جایا کرتے تھے. جہاں اللہ کے محبوب جاتے ہیں اللہ اس جگہ کو محبوب بنا دیتا ہے. احد کو مرتبہ یوں ملا. کہتا یہ عید نے پھر کیا کیا تھا؟ فرمایا وَجَعَلَ عَيْرًا مَبْعُودًا وَجَعَلَ لِجِهَةِ الْمُنَافِقِينَ مِنْ أَهْلِ مَسْجِدِ الدِّرَارِ فَرَجَعُوا مِنْ جِهَةِ أُحُدٍ إِلَى جِهَةِ عَيْرٍ. کہ ہوا یہ تھا کہ وہ منافقوں کا ٹولہ جو رسول اللہ کے دور میں جن کے دل بغض مصطفیٰ سے بھرے ہوئے تھے، بظاہر کلمے پڑھ لیے تھے، داڑیاں رکھ لی تھی، مسجد میں بھی آتے تھے، لیکن دل میں رسول اللہ کا مقام و مرتبہ نہیں تھا. مبغض تھے، آپ کو پسند نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی تھی. اب دیکھیں مسجد کتنی اچھی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ خود مسجدیں بنانے کو حکم دیتا ہے قرآن پاک میں کہ مسجدیں تعمیر کرو، لیکن انہوں نے جو بنائی، چاہے اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے کہا ان کی مسجد کو توڑ دو. کیوں؟ کہ اس کی بنیاد تقویٰ کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ شر کی بنیاد پر ہے. بظاہر تو شکل بڑی اچھی ہے، لیکن مقصد اور اس میں بنانے والے نیتوں میں فتور ہے. تو ایسی شر کی جگہ چاہے اللہ کے نام پر بھی ہو اللہ قبول نہیں کرتا. تو علامہ عبدالرؤف منافی نے ذکر کیا کہ ان کو یہ سارا عید کا معاملہ کیا تھا. کہا کہ منافقوں نے احد کو چھوڑ کر جو اللہ کا محبوب تھا، محبوب کے قدموں سے وابستہ تھا، چھوڑ کر عید کو اپنا ٹھکانہ بنایا، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے اس بغض اور اس کے محبوب کی بغض کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، وہاں ان کا ٹھکانہ عید بھی جہنم میں جائے گا. اس میں بھی اللہ کے محبوب کا بغض آ گیا. اصل ان بندوں میں بغض تھا، یہ برے شریر تھے، وہ شر کے اثرات اس پہاڑ میں چلے گئے، وہ بھی اللہ کے محبوب سے نفرت کرنے لگا، مبغض بن گیا. تو یہ دیکھ لیں اگر پہاڑوں میں بھی برے لوگوں کے برے اثرات جاتے ہیں تو انسان کیسے محفوظ رہے گا؟ حالانکہ وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، اثر جلدی قبول نہیں کرتے،
لیکن اچھے برے اثرات ان میں بھی سرایت کر جاتے ہیں. اور یہ اچھے حوالے سے میری ایک اور روایت ذہن میں آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں ابتدائی ایام میں جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں خطبہ دینے کے لیے ایک کھجور کا خوش تنا تھا. آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتے تھے, اس کا سہارا لے لیا کرتے تھے. اب یہ تنا کئی سالوں تک ہو سکتا ہے یا کئی مہینوں تک, ہفتوں تک, جب بھی رسول اللہ تشریف لاتے یا گائے بگائے آتے تو آپ کے جنس کا لمس لیتا. اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے. پہلی جو میں نے آپ کو بتائی احد اور عین کی وہ ابن ماجہ میں ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے, اور یہ بخاری کی ہے. راوی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ جب اس کے ساتھ خطبہ دیتے ہوئے سہارا لیتے, اس کو لمس مصطفیٰ ملتا, صحبت مصطفیٰ ملتی. کتنے چوبن میں ہوتا ہوگا, کتنا فیض ملتا ہوگا. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جو خادمائیں تھیں ان میں سے ایک نے رسول اللہ کے لیے لکڑی کا منبر بنایا, بڑا خوبصورت محبت کے ساتھ پیش کیا, یا رسول اللہ آپ اس پر تشریف رکھا کریں اور خطبہ دیا کریں. ان کی محبت تھی. انہوں نے جب پیش کیا, اب وہاں خطبہ دینے کے لیے جب تشریف فرما ہوئے, حدیث پاک کے الفاظ ہے فلما کان یوم الجمعہ, کہ جب جمعے کا دن آیا قعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر الذی صنع, رسول اللہ اس منبر پر تشریف فرما ہوئے جو آپ کے لیے تعمیر ہوا تھا, بنایا گیا تھا, اور ہزاروں کا مجمع صحابہ کا ہوگا, کیونکہ مسجد نبوی ہو, دور رسالت ہو, کون ہوگا جو جمعے میں نہ آتا ہو. وہ تو فرض نماز کا جماعت نہیں چھوڑتے تھے, تو جمعے کے لیے تو دور دور سے بھی پہنچ جاتے ہوں گے کہ جمعہ ایک ہی ہوتا ہے اور کہیں پڑھ بھی نہیں سکتے, ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. کہتے جب آپ وہاں تشریف فرما فصاحت النخلۃ التي كانت يخطب عندها یکایک وہاں سے چیخ کی آواز بلند ہوئی. دیکھا چیخ کی آواز آ کہاں سے رہی ہے, تو وہی خوش تنا جس میں جان نہیں تھی, جو کب سے اپنی رعنائیاں ختم کر چکا ہے, جس میں کوئی ہریالی نہیں ہے, لیکن آج آواز مل گئی ہے, آج اسے ایک نئی زندگی ملی ہوئی ہے, وہ رو رہا ہے. راوی کہتے ہیں ایسے رو رہا تھا جیسے بچہ سسکیاں لے لے کر روتا, اور کہتے ہیں اس کے رونے کی کرب اور اس میں درد کتنا تھا, حتی قادت تنشقو, ایسے لگتا تھا یہ پاش پاش ہو جائے گا اس درد سے, اس غم سے, اس ہجر فراق سے, ایسے اس میں کیفیت تھی. کہتے ہیں یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی, آپ نے سنا, آپ فوراً اپنے منبر سے نیچے اترے, اس کے پاس گئے, اسے اپنے ساتھ لگا دیا. وہ جو فراق مصطفیٰ میں رو رہا تھا, ہجر مصطفیٰ میں تڑپ رہا تھا, رسول اللہ نے اسے فراموش نہیں کیا, اپنے ساتھ لگا دیا, اسے تسلی دی. کہتے ہیں آہستہ آہستہ جس بچوں کو ماں باپ تسلی دیتے ہیں, بچے کو رو رہا ہو تکلیف میں ماں کی گود مل جائے, بچے کی آواز میں بھی فرق آ جاتا ہے, کیفیت میں بھی فرق آ جاتا ہے. جیسے آغوش رحمت مصطفیٰ مل گئی تھی, وہ فوراً اس کی کیفیات بدل گئی. تو یہ کیا تھا کہ اس میں بھی رسول اللہ کی صحبت کے اثرات تھے, اور وہ فیض کتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کا عطا فرما دی, آواز عطا کر دی کہ ساری دنیا نے سنا کہ ہجر مصطفیٰ میں یہ خوش تنا رو رہا ہے. کیونکہ وقت ہو چکا ہے, میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ جن چیزوں کو اچھوں کی صحبت ملتی ہے, اور بزرگوں نے اولیاء نے جب یہ حدیث, یہ واقعات قرآن کی آیات دیکھی نا, پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے. اسی لیے مولانا روم نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء, عبادات کا بڑا اجر و ثواب ہے, انسان کو بڑا فیض ملتا ہے, بڑے مراتب ملتے ہیں, لیکن فرمایا یک زمانہ, ایک لمحہ کسی کامل کی صحبت مل جاتی ہے نا,
بہتر صد سالہ طاعت بیریا، کہ بالکل ریاکاری سے پاک جو عبادت ہوتی ہے 100 سال کی، اس سے بہتر وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو کسی اللہ والے کو مل جاتا ہے۔ ہم 1000 سال عبادت کرتے رہے نا، صحابہ کو جو ایک لمحہ صحبت مصطفیٰ کا مل گیا ہم اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ بعد والی عمر کے سارے ولی مل جائیں، سارے عارف مل جائیں، سارے کتب مل جائیں، ابدال مل جائیں، علماء نے لکھا صحابہ کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، ان کو کیسے پہنچیں گے؟ یہ ابو بکر عمر عثمان علی کے مرتبے کی بات نہیں ہے، کہا ادنا درجے کا صحابی جس نے ایک لمحہ ایک نظر رسول اللہ کی صحبت کی اختیار کر لی، آپ کی صحبت میں حاضر ہو گیا، آپ نے قبول فرما دیا، اس کے اس ایک لمحے کو ساری امت نہیں پہنچ سکتی، یہ اس صحبت کا فائدہ ہے۔ اس کی مولانا روم نے کہا ایک لمحہ مل جائے، وہ 100 سالہ عبادت ریاکاری سے پاک جو ہوتی ہے اس سے بہتر ایک لمحہ ہے جو اللہ والے کا مل جاتا ہے۔ انسان کی روح کو اتنی تصویر مل جاتی ہے، روحانی ڈائریکشن اتنی درست ہو جاتی ہے جو کتابیں پڑھ کر نہیں ہوتی۔ بلکہ یہی بات ہمارے پاکستان کا جسے ہم شاعر مشرق کہتے ہیں کہ ویسے نہیں ہے، یہ علامہ اقبال اس کی نظر بڑی دور تک کام کرتی تھی۔ ہم ہیرو ڈھونڈتے ہیں نا، آپ ہیرو اقبال کو بنائیں، اس کو پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا یہ بھی کتنی گہری نظر رکھنے والا مرد قلندر تھا۔ انہوں نے کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا اسی حوالے سے کہ فیض کیا ہوتا ہے اللہ والوں کا، بلکہ ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، میرے ذہن میں آ گئی، طبقات کبریٰ میں علامہ عبد الوہاب شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک ولی ایک عارف کا ایک قول نقل کیا، میں نے کئی دفعہ بیان بھی کیا کہ حضرت داؤد کبیر بن ماخلہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں صحبت دیکھیے نا کہ وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کو تنبیہ کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، اس کے بڑا فائدہ ہے۔ اللہ والا جو بات کرتا ہے دل میں لگتا ہے، ہماری باتوں میں اثر نہیں ہے، لیکن اللہ والا ایک جملہ بولے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ سالوں وہ نہیں بھولیں گے، یار اس بزرگ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، میں اس پر عمل کروں گا۔ کہتے ہیں اللہ والے کی یہ تو فیوز ہے ہی، کہتے ہیں لو تنفس عارف فی بلدۃ، جس بستی میں اللہ والا سانس لے رہا ہوتا ہے، صرف سانس، اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، ان سانسوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ثابت ایمان و کل عبد بھیا، وہاں بسنے والے ارد گرد والے جتنے ہوتے ہیں اللہ ان کو مضبوط ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اللہ والا ہوتا ہے، ایک قرآن پڑھانے والا ہوتا ہے، حدیث کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اس کے ملنے والوں کو اگر گھنٹوں اس کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، اس سانسوں کے جو اثرات ہیں وہ ان کی طبیعتوں میں دین کے ساتھ محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات علامہ اقبال نے بھی کہی، آپ نے کہا دم عارف، عارف کہتے ہیں جو اللہ کو پہچان لے، دم عارف نسیم صبح و دم ہے، کہ اللہ والے کی جو سانس ہے نا، آپ جو لوگ مارننگ واک کے آتی ہیں، صبح صبح جاتے ہیں نا، جو آپ سانس لیتے ہیں آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ میں نے پارکوں میں دیکھا بزرگ بوڑھے جو سمجھدار ہیں وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی چیز اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ عارف کی سانس جو ہے، دم عارف نسیم صبح و دم ہے، جیسے صبح کی ہوا فائدہ مند ہے جسم کے لیے، ایسے عارف کی سانس روح کے لیے فائدہ مند ہے۔ دم عارف نسیم صبح و دم ہے، کہتے ہیں یہ صرف انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں، کہا اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، کہ جتنے پھل ہیں نا ان میں جو مٹھاس آتی ہے، ان میں جو تری آتی ہے، ان میں جو لذت آتی ہے، کہتے ہیں یہ بھی اس عارف کی سانسوں کی برکت ہوتی ہے، وہ سانسیں لیتا ہے، وہ اس میں فرائض کر جاتا ہے، جیسے میں نے کہا اچھوں کی صحبت کا فیض پہاڑوں میں فرائض کر جاتا ہے، بڑی بڑی چٹانوں میں فرائض کر جاتا ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شیبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اگر کوئی کامل جیسے حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب علیہ السلام، یہ دونوں بڑے اللہ کے محبوب نبی ہیں،
کہا کہ اس کو زندگی دیکھو کہ جو مسافریں منزلیں ہو سکتے ہیں ہزاروں سال لگے، اللہ والا مل جائے گا، وہ ہزاروں سال کا سفر 2 قدموں میں طے ہو جائے گا۔ ہزاروں سال کی محنت سے جس مرتبے تک پہنچو گے، کامل انگلی پکڑے گا، 2 قدم چلائے گا، اللہ آپ کو مرتبہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہے کونوا مع الصادقین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لو، ان کا قرب اختیار کر لو۔ آج بھی آپ تلاش کریں، چھوٹی ایک پل آپ کو مل جائے گا، آپ کو سالوں کا صبر، آپ کو سالوں کی محنت کا پھل مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے جو سچے حقیقی بندے ہیں ان کی صحبت اور ان کا فیض اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا